أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي عن شبه المخلوقين الغالب لمقال الواصفين الظاهر بعجائب تدبيره للناظرين الباطن بجلال عزته عن فكر المتوهمين العالم بلا اكتساب ولا ازدياد ولا علم مستفاد المقدر لجميع الأمور بلا ربية ولا ضمير الذي لا تغشاه الظلم ولا يستضيء بالأنوار لا يرهقه ليل ولا يجري عليه النهار ليس إدراكه بالأبصار ولا علمه بالأخبار والصلاة والسلام على نبيه الأمي أرسله بالضياء وقدمه في الاصطفاء فرتق به المفاتق وصاور به المغالب ذلل به الصعوبة وسهل به الهدون حتى سره الضلال عن يمين وشمال نور الأفضل مخلوق الأفضل أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک گزارش تو یہ کروں گا کہ جو جگہ آگے باقی ہے آپ حضرات قبل اس کے مومنین آئیں آپ حضرات اس جگہ کو پر کر دیجیے. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. انسانیت اور ارتباط عالم کے عنوان پر آج ہم 7ویں صحبت سے مخاطب ہو رہے ہیں. ہمارے معروضات مسلسل ہیں کہ اس رحیم و کریم آقا نے اپنے بندوں سے ان کی پیدائش کے ساتھ ہی رابطہ قائم کیا.
دل و دماغ سے تعلق رکھا، رہنمائی کی، اور جیسے جیسے ان کی صلاحیتیں پروان چڑھتی گئیں اس کا دست تسخیری سمٹتا گیا۔ انسان خود مختار ہونے لگا اور وہ منزل بھی آئی کہ جہاں پہ پہنچ گئے اس نے ضرورت خداوندی کا انکار کر دیا۔ لیکن جس وقت بلند آواز لیکن جس وقت انسان اختیارات کو پا کر خالق کا انکار کر رہا تھا، اس وقت بھی اس انسان کے وجود میں دل کی دھڑکن اس کے قبضے میں تھی، نفس کی رفتار اس کے قبضے میں تھی، خون کی گردش اس کے اختیار میں تھی۔ گویا کہ یہ انسان اپنے ظاہر میں تو انکار کر رہا تھا لیکن اس کا وجود باطن اللہ کا اقرار کر رہا تھا۔ اگر خالق چاہتا تو ہمیشہ ایسی اطاعت لیتا رہتا، لیکن خالق کا انتظام یہ تھا کہ انسانوں سے وہ اطاعت نہیں لوں گا جو درختوں اور پتھروں سے لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جمادات و نباتات کے لیے اس کا دست تسخیری نہیں سمٹتا، انسان کے لیے سمٹ جاتا ہے۔ پتھروں کے پاس، درختوں کے پاس، جماد و نبات کے پاس، آفتاب و مہتاب کے پاس اختیار نہیں ہے، نہیں، وہ اپنی تخلیق کے طریقے پر مجبور ہیں۔ لیکن انسان کو ایسا بنایا تھا کہ چاہے تو صبح کی نماز کے وقت اٹھے، چاہے سوتا رہ جائے، لیکن آفتاب کے نکلنے میں کبھی تاخیر نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہاں آفتاب کا اختیار کام نہیں کرتا۔ اس نے انسان کو اختیار دیا تھا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تم کو راستے دکھا دیے، چاہے تو شکر گزار بن جانا اور چاہے تو نافرمان بن جانا، تمہارا اختیار ہے۔ چونکہ اختیار ہے اسی لیے تم مستحق ثواب بھی ہو اور مستحق عذاب بھی۔ اختیار دیا گیا انسان کو، لیکن جماد و نبات و وحوش و طیور کے پاس اختیار نہیں۔ لیکن عزیزان محترم، انسان کو اس قدر مختار بنانے کے بعد بھی انسان کو اس کائنات کی ضرورت نہیں بنایا۔ گفتگو کو ایک منزل اور آگے بڑھا رہا ہوں، انسانوں کو اس کائنات کی ضرورت نہیں بنایا۔ یہ خالق کا کرم ہے کہ اس نے تم کو خلقت وجود دی۔ بات واضح کروں، اگر ایک روز سورج نہ نکلے تو دنیا پریشان، انتظار کرتی ہے، لیکن انسان مر جائے، انسانوں کی بقیہ آبادی پر نہ کوئی اثر پڑتا ہے نہ کوئی فرق۔ ایسا وجود انسان کو عطا کیا، پھر آواز دی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا۔ دیکھ، یہ درخت، یہ پتھر، یہ وحوش و طیور تیرے لیے ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ پست درجے پر، تو بلند منزل پر، یہ تجھ کو استعمال کریں، نہیں، تو ان کو استعمال کر۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے تیرے لیے خلق کیا۔ دیکھو، خالق کا احسان یہ کہ اس نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا اور
اور انسان کی پستی یہ کہ جن چیزوں کو انسان کے لیے بنایا انسان ان چیزوں پر جان دینے لگا. یہ جمادات کیا ہیں؟ قیمتی پتھروں پہ مر جاتا ہے. سونا جمع کرنے کی کوشش میں صرف ہو جاتا ہے. کیوں بھئی؟ یہ تو تیرے لیے تھے، تو نے اپنی زندگی کو ان کے لیے وقف کر دیا. ہم نے تجھ کو بلند بنایا، تو پست بننے لگا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا عزیزان محترم کہ انسان نے نہ انٹرا کمیونیکیشن کو سمجھا اور نہ انٹر کریچر کمیونیکیشن کو سمجھا. یعنی نہ تو اپنے اعضاء کے رابطے کو پہچانا اور نہ اپنے اور دوسری مخلوقات کے رابطے کو پہچانا. اس لیے کہ وہ یہ بھول گیا کہ میں کون ہوں. اگر وہ یہ بات جان لیتا کہ انسان کتنا بلند ہے تو پست چیزوں پر نہ مرتا. اگر وہ یہ جان لیتا کہ میں کون ہوں تو عزیزان محترم وہ پست چیزوں پر جان نہیں دیتا. اگر وہ یہ سمجھ لیتا کہ میں کون ہوں تو یہ بھی جان لیتا کہ میرا خالق کیسا ہونا چاہیے. یہ اپنے سے پست مخلوقات کے سامنے سر کو اسی لیے تو جھکاتا ہے کہ جانتا نہیں کہ میں کتنا بلند ہوں اور میرا خالق کتنا بلند ہے. کیونکہ جب انسان کسی کی عزت و تکریم دولت کی وجہ سے کرتا ہے، ایسا نہیں کہ پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، نہیں، صاحبان پتھر کے سامنے بھی جھک جاتا ہے، صاحبان دولت کے سامنے بھی سر کو خم کر دیتا ہے. جب دولت کی وجہ سے کسی کے سامنے سر کو جھکاتا ہے تو اس شخصیت کی عزت نہیں کرتا، دولت کو سلام کرتا ہے، چاہو جلال کو سلام کرتا ہے، عہدے کو سلام کرتا ہے. اس لیے کہ جانتا نہیں کہ میں کتنا بلند ہوں. اور بلند نہ ہوتا یہ انسان، کیونکہ اس انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا ہے جس کو اٹھانے سے آسمان نے بھی انکار کر دیا تھا. ارشاد ہوا انہو کانا ظلوما جہولا، لیکن ایسا نادان سمجھا نہیں، پہچانا نہیں. اور جب تک انسان اپنی منزل کو نہ پہچانے اس وقت تک وہ اپنے خالق کو نہیں پہچان سکتا. یعنی خدا شناسی کا سفر خود شناسی سے شروع ہوتا ہے. اس لیے میں نے اقبال کی زبان میں اپنی تیسری تقریر میں کہا تھا، تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کے وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. اپنے وجود کو پہچانو. یہی وجہ ہے کہ خلاق عالم نے سب سے پہلے انسانوں سے، انسانیت سے رابطے کے لیے انسانی نفس کا ذکر کیا. میں نے کل کی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا کہ انسان بقا کو پسند کرتا ہے. متوجہ ہو جائیے، انسان بقا کو پسند کرتا ہے. آج دوسرا جملہ کہتا ہوں، خالق نے وقت اگر آج ساتھ نہ دے تو اس کی وضاحتیں کروں گا، آج طبیعت کچھ ساتھ نہیں دے رہی. خالق نے انسان کو فنا ہونے کے لیے بنایا ہی نہیں تھا. خالق نے انسانوں کو بقا دی تھی. یہ انسان ہے جو خود فنا کے پیچھے پڑ گیا. خالق نے انسانوں کو بقا کے لیے بنایا تھا، فنا کے لیے نہیں، مرنے کے لیے نہیں. توجہ، مرنے کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خلقت انسانی میں اس کو یا تو جسم دیا یا روح دی. جسم کیا ہے عزیزو؟ آپ حضرات سائنس مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مادہ، میٹر، جس کے لیے پہلا قانون دیا گیا کیمیائی تعاملات میں کہ میٹر نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ. یہ تو نہ پیدا ہوتا ہے نہ فنا ہوتا ہے، ایک شکل سے دوسری شکل بدلتا ہے. مادہ، جسم مادہ، مادہ فنا نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا، دوسری چیز کیا ہے انسان کے پاس؟ روح. روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح،
یہ پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ کہہ دو قل الروح من امر ربی، روح کیا ہے؟ امر ربی ہے، تو مادہ تو فنا ہوتا نہیں، کیا امر ربی مرتا ہے؟ تو جسم بھی بقا کے لیے، روح بھی بقا کے لیے، پھر انسانی موت کیا ہے؟ پھر انسانی موت کیا ہے؟ دیکھو ان دونوں چیزوں میں سے کسی کو موت نہیں، جسم مادہ، روح مجرد، ایک انتہائی ترقب کی منزل پر اور ایک انتہائی تجرد کی منزل پر۔ اب تجرد و ترقب کا ترجمہ سوچا بہت، نہیں سمجھ میں آیا۔ ایک وہ جو کمپاؤنڈ ہے، ایک وہ جو ابسٹریکٹ ہے، دونوں نہیں ملتے، دونوں نہیں مرتے، دونوں باقی رہتے ہیں۔ الروح من امر ربی، روح امر ربی ہے، امر ربی بھی کبھی نہیں مرتے، امر ربی کبھی نہیں مرتا۔ پھر موت کس چیز کو آتی ہے؟ یہ وہ نقطہ ہے، خالق نے کائنات کی تمام موجودات کو جسم بھی دیا، روح بھی دی، لیکن وہ چیز نہیں دی جو اس کو ارتباط سے آگاہ کرے، جو اس کے حیات کی سرگرمیوں کو رواں دواں رکھے، اور اس چیز کو قدرت نے نفس کہہ کے پکارا، یاد رکھ تیری سرگرمی تیرے جسم کی وجہ سے نہیں ہے، روح کی وجہ سے نہیں ہے۔ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، جسم و روح ایک جگہ پر آ ہی نہیں سکتے تھے جب تک کہ جسم و روح کو ملانے والی درمیانی کڑی پاس نہ ہو۔ جسم و روح تو ملتے ہی نہیں ہے نا عزیزو، پھر جسم روح میں یا روح جسم میں کیسے آئی؟ خالق عالم نے انسان کی حیات کے لیے جسم انسانی اور روح انسانی کے درمیان نفس انسانی کو رابطہ بنا دیا، ارتباط سے متصل ہو گیا، نفس کو رابطہ بنا دیا۔ جب نفس رابطہ بنا انسان بن سکا۔ اب آواز آئی نفس وما سواہا، تم چہرہ دھو دھو کر پاک ہو رہے ہو؟ نہیں، جب تک نفس پاک نہیں ہوگا۔ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا، نہیں، فلاح اس کے لیے ہے جس نے نفس کو درست کر لیا، جس نے نفس کو آراستہ کر لیا۔ یہ تو انسان کی حیات ہے نا، بات کو آسان کر دوں سب کی سمجھ میں آ جائے، نوجوانوں کی، بچوں کی، یہ انسان کی حیات ہے۔ نفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا۔ پھر موت کس چیز کو آتی ہے؟ مرنا کس کو ہے؟ نہ جسم مرتا ہے نہ روح، موت کس کو آتی ہے؟ اب پورے قرآن کو بسم اللہ سے والناس تک پڑھ جاؤ، کہیں نہیں ملے گا جسم کو موت آئے گی، کہیں نہیں کہ روح کو موت آئے گی۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت نام ہے اس رابطے کے ٹوٹ جانے کا جو جسم اور روح کے درمیان میں ہے۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بنتر صلوات۔ لیکن عزیزو مشکل یہ کہ جسم نظر آتا ہے، نہ روح نظر آتی ہے نہ نفس۔ لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر نظر آتا تو سمجھ لیتے۔ جنت نظر نہیں آئی، جنت کو سب سمجھتے ہیں، اور جنت کی امید پر صبح و شام سجدے کر کر کے تھک رہے ہیں۔ جملہ بطور طنز نہیں کہا، کہا اس لیے کہ جنت کو دیکھا تو نہیں ہے نا، یقین ہے نا۔ تو جہاں پر کچھ ملنے کی امید ہو تو غیبت پر بھی ایمان، اور جہاں ذمہ داری دوست پر آئے تو وہاں کہتے ہیں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا۔ اب چونکہ نظر نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا، تو اب انسانوں میں، عالم انسانیت میں، انسانیت کی مثال ایسی ہے جیسے مولانا رومی کی مثنوی میں ہاتھی کسی ایسی بستی میں آ گیا تھا جنہوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک ایسے شہر میں جہاں لوگوں نے کبھی ہاتھی کو نہیں دیکھا تھا، کچھ لوگ ہاتھی پکڑ کر لے آئے۔
اور ہاتھی کو ایک ایسے مکان میں رکھ دیا جہاں اندھیرا تھا، تاریکی تھی. اب چونکہ تاریکی تھی تو ہاتھی نظر نہیں آ رہا تھا، ایک اندھیرا تھا، ہاتھی بھی سیاہ فام. اب اس بستی کے لوگوں کو کہا کہ ہم ایک جانور لائے ہیں، آؤ. اور آ کر دیتے لوگ آنا شروع ہوئے. اندھیرے میں کسی کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر پڑا، ایلیفنٹ کی بات کر رہا ہوں. کسی کا ہاتھ ہاتھی کے پیر پر پڑا، کسی کا ہاتھ ہاتھی کی پشت پر پڑا. جب باہر نکل آئے پوچھا گیا ہاتھی کیسا ہوتا ہے. جس کا ہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑا تھا اس نے کہا ہاتھی ایک پنکھے کی مانند ہے. جس کا ہاتھ ہاتھی کی ٹانگ پر پڑا تھا اس نے کہا ہاتھی ستون کی مانند ہے. جس کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر پڑا تھا اس نے کہا ہاتھی گھر سے نکلنے والے ڈرین پائپ کی طرح ہے. جس کا ہاتھ ہاتھی کی پشت پر پڑا تھا اس نے کہا ہاتھی مثل تخت کے ہے. عزیزان محترم، ان کا بیان صحیح تھا غلط؟ صحیح تھا نا؟ بیان صحیح تھا، لیکن کیا یہ ہاتھی کی حقیقت کو پہچان سکے؟ ہاتھی کی حقیقت کو پہچان سکے؟ نہیں. سب نے ہاتھ سے مس کیا، ٹچ کیا، دیکھا اپنے ہاتھ کی قوت سے، لیکن پہچان نہیں سکے. تو عزیزو، یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی. کلیہ مولانا رومی دیتے ہیں یہ بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ سب صحیح ہوں. یہ ممکن ہے کہ سب غلط ہوں. اب سب نے ہاتھی کو محسوس کیا ہاتھ سے، لیکن ہاتھی کو پھر بھی نہ پہچان سکے. اب رومی کہتے ہیں در کفے ہر کس اگر شمع بدے، اگر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک شمع بھی ہوتی تب بھی ان لوگوں کے بیان میں اختلاف ہوتا. کیا بات. یہ شمع والا کی بات میں نے اس لیے کر دی کہ آپ سوچیں گے کہ اندھیرا تھا اس لیے نہیں دیکھ پائے، اس لیے نہیں سمجھ پائے. نہیں، اگر ان کے ہاتھ میں ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک شمع روشن ہوتی تب بھی یہ ہاتھی کو نہیں پہچان سکتے تھے. ان کے بیان میں اختلاف ہی ہوتا. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں چھونے کے حس، توجہ اپنے مدعا تک پہنچا، چھونے کی حس محدود ہے ہتھیلی میں. چھونے کی حس محدود ہے ہتھیلی میں، لہذا چھونے کی حس صرف اتنی چیز کو پا سکتی ہے جو کچھ ہتھیلی کی دسترس میں آئے، اس سے زیادہ کو نہیں پا سکتے. کیا وہ سب دیکھنے والے محسوس کرنے والے احمق تھے؟ عقلا تھے، عقل مند لوگ تھے. بات صرف اتنی تھی کہ اندھیرا تھا، حقیقت کے پہچاننے والا جوہر نہیں تھا. جیسے دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی کسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جو حقیقت کو آشکار کرے، اسی طرح انسانوں کی روحانی منزل کو پہچاننے کے لیے بھی اس روشنی کی ضرورت ہے جو وحی الہی کے اتباع میں ہو. چھونے کی حس محدود ہے ہتھیلی میں، کف دست میں. اتنی چیز سمجھ پائے گا جتنی ہتھیلی کی دسترس میں آئے. اب رومی کہتے ہیں چھونے کی حس پیچھے رہ جاتی ہے، دیکھنے کی حس آگے بڑھ جاتی ہے. دیکھنے کی حس آگے بڑھ جاتی ہے، اور کہتے ہیں چھونے کی حس دیکھنے کی حس کے مقابلے پہ وہ ایسی ہے جیسے ایک محدود کے مقابلے پر لامحدود. قبل اس کے بعد کو آگے بڑھاؤں، یہاں پہ دو جملے یاد رکھیے. انسان جسم سے بنا، انسان روح سے بنا. یاد رکھنا جسم کا کام ہے عقیدے کو مضبوط کرنا اور روح کا کام ہے عقیدے کو قبول کرنا. پھر کہتا ہوں، روح کا کام ہے عقیدے کو قبول کرنا، جسم کا کام ہے عقیدے کو مضبوط کرنا. روح قبول کرتی ہے، جسم مضبوط کرتا ہے.
اگر کسی نے اس عقیدے کو قبول کر لیا کہ اللہ ایک جگہ پر بیٹھتا ہے تو جتنی عبادت کرتا جائے گا یہ عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا. واہ 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 سبحان اللہ. یہ عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا. تو اب میں کہتا ہوں کہ پریکٹس کسی چیز کو مستند نہیں کرتی. سبحان اللہ. کسی چیز کی ریاضت کسی چیز کو صحیح نہیں کرتی. پریکٹس کسی چیز کو پرماننٹ ضرور کرتی ہے. سبحان اللہ. اب کہتے ہیں کہ چونکہ انسان روح کے نکلنے کے بعد مر جاتا ہے لہذا روح کو دیکھنا تو ممکن ہی نہیں لیکن روح کو پہچاننا بھی بہت مشکل ہے. لیکن جب انسان کی روح کو پہچاننا مشکل ہے تو وہی الہی وہ اس روح سے بھی بالا منزل پر ہے. وہ اس سے بھی بلند ہے. وہ کہتے ہیں جسم کو اور روح کو انسان سے وہی نسبت ہے جو آستین کو, نوجوانوں کے لیے جملہ ہے, آستین کو اور ہاتھ کو ہوتی ہے. جسم و روح کو وہ نسبت ہے جو ہاتھ کو اور آستین کو ہوتی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں عزیزان محترم؟ آستین کو جسم کی قربت میسر ہوتی ہے لیکن ہاتھ وجود کا حصہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. عربی مجھے آتی نہیں اس لیے عربی ترجمے کے لیے مجبور نہ کیجئے. یوں کہوں آستین ساتھی ہوتی ہے ہاتھ جز ہوتا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آستین کو جسم کا ساتھ ملتا ہے لیکن ہاتھ وجود کا حصہ ہوتا ہے. اور فرق کیا ہے ہاتھ میں آستین میں؟ آستین اس لباس کے بدلنے کے ساتھ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اب کیا عرض کروں عزیزان محترم؟ لوگ کہتے ہیں فرق کیا ہے, فرق کیا ہے؟ یہ فرق بتاتا ہوں. جب گرمیاں آئیں آپ کا لباس دوسرا تھا. جب سردیاں آئیں لباس بدل گیا. کوٹ بھی ہے, جیکٹ بھی ہے, گرم کپڑے ہیں, بھاری کپڑے ہیں. کیوں؟ سردیاں آئیں. گرمیاں آئیں لباس ہلکا ہے. اب سویٹر نہیں ہے, جیکٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ضرورت نہیں ہے. گویا کہ سردیوں کا لباس اور ہوتا ہے, گرمیوں کا لباس اور ہوتا ہے. لیکن کبھی دیکھا گرمیوں میں کسی کا ہاتھ دوسرا ہو, سردیوں میں چہرہ دوسرا ہو؟ تو بس فرق جان لیجئے ان دونوں چیزوں میں جو وقت کے ساتھ بدل جائے. وہ لباس کی منزل پر لیکن جو مشکلوں میں, راحتوں میں, تکلیفوں میں, امن میں, جنگ میں ساتھ ساتھ رہے وہ اولاد ہوتی ہے. عزیزان محترم کہتے ہیں کہ ہاتھ اس کے وجود کا حصہ ہے. یہ حصہ ہونے میں خوبی کیا ہے ابھی عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات جانیے. انسان اپنے آپ کو اس وقت تک نہ پہچان سکا جب تک کہ اپنے نفس کو اس نے آراستہ نہیں کر لیا. قد افلح من زکاہا. جب ہر چیز کے پاس نفس, اور نفس کا کام کیا ہے؟ بلند اور پست کو ملا دے. روح بلند کو جس میں مادی سے ملا دیا وہ اس کا نفس ہے. ٹھیک ہے, بلند و پست کو ملا دے وہ اس کا نفس. ہر جگہ پر ارتباط کے لیے قرآن نے لفظ نفس استعمال کیا. جب ہر بلند و پست کے لیے ایک نفس. اس کائنات کا سب سے بلند کون ہے؟ خلاق عالم. ہم پست ہیں نا,
وہ خالق ہم مخلوق، وہ قادر ہم مجبور، وہ واجب الوجود ہم ممکن الوجود، ہم ساجد وہ مسجود، نہ وہ ہم تک ہماری مجبوری کی وجہ سے پہنچ سکتا ہے، نہ ہم اس تک براہ راست پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی ایک گزشتہ گفتگو یاد آئی، اور میں نے کسی موقع پر اسی امام بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ جب آپ چراغ جلاتے ہیں تو تیل اور آگ دونوں ہوتے ہیں، لیکن اگر تیل کو آگ دکھا دیں آگ جل جائے گی، تیل جل جائے گا نا، چراغ تو روشن نہیں ہوگا۔ آگ کا تیل تک پہنچنا اور تیل کا جل جانا یہ آگ کی کمزوری ہے یا تیل کی؟ عزیزان محترم، تیل کی مجبوری ہے کہ وہ آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا آپ یہ کرتے ہیں کہ چراغ روشن کرنے کے لیے تیل اور آگ کے درمیان میں ایک روح کو، ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو بتی بنا لیتے ہیں، اب چراغ جلتا ہے۔ اب دو چیزیں تھی، تیل اور آگ، اب کتنی چیزیں ہیں؟ تین، ایک تیل، ایک چراغ کی بتی، ایک آگ کی لو۔ اب جب چراغ جلا تو ان تینوں میں چراغ کی لو روح کی منزل پر ہے، چراغ کا تیل جسم کی منزل پر ہے، اور چراغ کی بتی چراغ کا نفس ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ نہ تو ہم خالق تک پہنچ سکتے ہیں، نہ خالق ہماری مجبوری کی وجہ سے ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح آگ میں تو اہلیت ہے پہنچنے کی، تیل میں برداشت کی قوت نہیں ہے، لہذا وہ نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ضروری تھا کہ اس بلند خالق اور اس پست مخلوق کو ملانے کے لیے خالق کا کوئی نفس ہو۔ عزیزوں، وہ ہستیاں جو مخلوق کو اس کے خالق سے ملا دیں وہ نفس اللہ ہوتی ہے، کبھی نبی کی صورت میں، کبھی ایمان کی صورت میں۔ کبھی نبی کی صورت میں اور کبھی ایمان کی صورت میں۔ اب نفس کا کام کیا ہے؟ نفس کا کام یہ ہے سلطنت کے نظام کو اپ ڈیٹ رکھے، یہی کام ہوتا ہے سلطنت، اپ ڈیٹ رکھے، آگاہ کرتا رہے۔ انسان کا نفس انسان کی سلطنت میں حکمرانی کرتا ہے، تبھی تو آپ سنتے رہتے ہیں واس نفس کو کچلو، نفس کو کچلو۔ نہیں عزیزوں، میں کہتا ہوں نفس کو آراستہ کرو، نفس کو اس منزل پر ہی کیوں جانے دیتے ہو کہ کچلنا پڑے؟ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ نفس الہی اپنی نور کے ساتھ دل میں جلوگر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ نفس، اب نفس کا کام کیا ہے؟ اپ ڈیٹ رکھے پوری سلطنت کو۔ انسانی سلطنت کا ایک صوبہ، ایک سرا سر ہے اور آخری حصہ پیر ہے، اس سے زیادہ بوجھ دو اعضاء میں نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، ویسے اعضاء سب انسان کے، سر، آنکھیں، ناک، کان، دماغ، ہاتھ، پیر، سب انسانی اعضاء ہیں، لیکن ایک انسان کے تمام اعضاء بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ انسان بلند ہے لیکن سارے اعضاء ایک جیسے نہیں ہیں۔ کوئی ملنے کے لیے آئے، پیر بڑھا دیجئے، ناراض ہو جائے گا، کہیے بھائی ایک ہی بدن کے حصے ہیں، سب ایک جیسے نہیں، پیر بڑھائیے ناراض ہو جائے گا، ہاتھ بڑھائیے خوش ہو جائے گا۔ یہ ہاتھ ملا کر خوش کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ جانتا ہے ہاتھ خاص سائز میں پیر سے چھوٹا ہے لیکن
इंसान के। पहला और इंतहाई प्रॉक्सिमल एंड सर, डिस्टल एंड पैर की उंगलियां। पैर की एक उंगली में अगर कांटा चुभ जाए बहुत देर लगेगी दिमाग को खबर होने में। दावत फिक्र दे रहा हूं, इत्तेबात आलम पे गुफ्तगू है। नहीं, इधर तकलीफ हुई, इधर दिमाग को खबर हुई। क्या किसी ने जाकर बताया है? नहीं, बताने की जरूरत नहीं। इधर तकलीफ, अच्छा सिर्फ सर को पता चलेगा, हाथ को पता नहीं चलेगा। एक ही वक्त में इस नफ्स के अज्जा जहां जहां हैं वहां वहां खबर हुई। अजीजों, जिस तरीके से नफ्स इंसानी सल्तनत के तमाम उमूर को मालूम करता है, नफ्स इलाही कूफे में बैठा है, मदाइन की खबरों को जानता है। अजीजान मोहतरम, नफ्स एक वक्त में एक ही जगह पर हो सकता है, कई जगहों पर तो नहीं हो सकता। एक वक्त में कितनी जगहों पर होगा? अब मैं आपका हाथ पकड़ूं और कहूं नफ्स यहां है या नहीं है? का है। अच्छा, नफ्स यहां पर है, फिर मैंने आपके बाजू को हाथ लगाया, यहां पर है, कहा यहां पर भी है। अब पैर को हाथ लगाया, यहां है, यहां पर भी है। एक नफ्स एक वक्त में इतनी जगहों पर कैसे है? जिस तरीके से एक नफ्स एक वक्त में हर जगह हो सकता है, नफ्स इलाही एक वक्त में हर जगह हो सकता है। बात और आगे बढ़े तो ये भी अर्ज कर दूं, अगर अल्लाह ना करे हादसे में, एक्सीडेंट में किसी का बाजू कट जाए तो क्या कहेंगे कि 10% नफ्स मर गया, दूसरा बाजू कट गया, उन्होंने कहा 10% और गया। अब पूछा था उनकी तबीयत कैसी है, का 20% जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। नफ्स जहां जहां काम करता है मुकम्मल काम करता है। कैसी अजीब बात है कि इंसान छोटी सी मखलूक, उसका एक नफ्स भी हर जगह मुकम्मल। ये कैसे हो सकता है कि वो जो इस पूरी कायनात की सबसे बड़ी कुव्वत है, पूरे नूर को छुपा ले, पूरे नूर को छुपा ले और नाके जितना नूर दिखा दे। देखिए, अभी अब दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रहती है, बातें बहुत सी हैं इसी नफ्स के हवाले से। अब अर्ज करूं कि जिस तरीके से तुम्हारे वजूद में से सबसे ज्यादा बाखबर तुम्हारा नफ्स, तो कायनात में सबसे ज्यादा बाखबर अल्लाह का नफ्स। ये मामला तय हुआ। अच्छा, अब क़यामत के दिन जब आप और हम सब अल्लाह के हुजूर में पेश होंगे इंशाअल्लाह, चाहें तो पेश होंगे, न चाहें तो पेश होंगे। पेश होना है अल्लाह के हुजूर में, तो वहां सवालात होंगे, हिसाब व किताब होगा। और उस हिसाब व किताब हम एक तरफा बयान के कायल नहीं। कहा था गालिबन मीर ने कि आदमी कोई हमारा दम तहरीर भी था, तो गवाह भी आएंगे, और मैं ये चाहूंगा मेरे सुनने वाले मेरी गवाही दें। कुछ ना कुछ लिहाज तो कर ही जाएंगे। आवाज कुदरत आई कि नहीं, रोज़े महशर गवाही तुम्हारे दोस्तों और चाहने वालों से नहीं, तुम्हारे नफ्स से, तुम्हारे नफ्स से। नफ्स से क्यों? इसलिए कि दोस्त झूठ बोलकर दोस्त को बचा सकता है। ये नफ्स ऐसा खालिस है कि लम्हे लम्हे की खबर रखता है और गवाही देगा। हाथ बताएगा क्या किया था, ज़बान बताएगी क्या गुफ्तगू की थी, आंखें बताएंगी क्या क्या मनाजिर देखे थे, पैर बताएंगे किन किन जगहों पर गया था। क्यों?
کس کو گواہ بنایا؟ نفس کو. اس لیے عزیزو کہ نفس وہ واحد قوت ہے، واحد امر ہے جو ابتدا سے انتہا تک کے حالات جانتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری گواہی میرا دوست اس لیے نہیں دے سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ میرا دوست بنا ہو 20 سال کی عمر میں، تو 20 سال کے بعد کے حالات تو وہ جانتا ہے، 20 سال تک کے حالات سے نواقف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا لفظ کہہ دوں، 40 سال کے بعد دوست بننے والا 40 سال کے بعد کے حالات بتا سکتا ہے، 40 سال سے پہلے کی خبر کیا جانے. اب تو ایسا ہے کہ بعض اوقات سائے سے بھی لوگوں کو ڈر لگتا ہے، اس لیے تمثیل میں کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ عین مجلس پڑھنے کے لیے آتے ہوئے اگر ایف بی آئی آ جائے، پولیس آ جائے اور کہے کہ مولانا وانٹڈ ہے، کیا گزرے گی آپ کے دل پر؟ شوق، صدمہ. کوئی خیر کا آگے بڑھ کر ضرور کہے گا نہیں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اور گزشتہ 10 سال سے ہم ان کو جانتے ہیں. کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے. وہ کہیں گے صاحب آپ 10 سال سے جانتے ہیں، ہم جس جرم کی تلاش میں آئے ہیں وہ 10 سال سے پہلے کا ہے. توجہ توجہ. اور پھر عرض کروں یہ تمثیل ہے، حقیقت نہ سمجھنا. یہ مثال دے رہا ہوں، حقیقت نہیں. انہوں نے کہا نہیں صاحب 10 سال کی کیا بات کرتے ہیں، 20 سال سے نیو یارک سے واقف ہوں، جب وہاں رہتے تھے تب بھی اچھے آدمی تھے. کہا یہ شروع سے نیو یارک ہی میں تو نہیں رہے، یہ ایشیا سے آئے، پاکستان سے آئے، تم کو کیا خبر کراچی میں کیا کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ میری گواہی کے لیے ایسا گواہ درکار ہے جو مجھ کو آغاز سے اب تک جانتا ہو. عزیزان محترم، جب ایک معمولی انسان کے اعمال کی گواہی کے لیے بھی وہ گواہ چاہیے جو ابتدا سے آخر تک جانتا ہو، تو رسالت کی گواہی کے لیے عام گواہ نہیں، وہ جو پیدائش سے رسول کے ساتھ ساتھ ہو، انتہا تک ساتھ ساتھ رہا. لیکن عزیزو اس ارتباط کے لیے وہ انتخاب کرے تو کس کا؟ خالق انتخاب کرے تو کس کا؟ اگر خالق اپنے ہی جیسے کا انتخاب کر لے، نظر نہ آنے والے کا، تو انسانوں کو فائدہ نہیں. اگر نظر نہ آنے والے سے ارتباط کے قابل ہوتے تو خالق کیا کم تھا؟ نہیں. پھر کیسے کا انتخاب کرے؟ جو ان سے ارتباط کرے. عزیزو اب کل سے یہیں سے شروع کروں گا یہ آخری جملہ میری تقریر کا. عزیزان محترم، اس نے ارتباط کے لیے جن علامتوں کو منتخب کیا، وہ علامتیں اس کی نہیں، کسی انسان کی بنائی ہوئی تھی. بتاؤ، اللہ نے کوئی حکم دیا تھا ابراہیم کو مکان بناؤ؟ مکان کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم نے. مکان بنا کر کیا پروردگار تو قبول کر لے. دیکھو ارتباط کے لیے بھی خالق نے انسانوں میں سے ایک انسان کو پسند کیا. جب خالق انسان کو پسند کرے اور شرک نہ ہو، اگر ہم خالق سے رابطے کے لیے کچھ بندوں کو پکاریں تو شرک کیسے ہے؟ اب ارتباط کی منزل پر جب آپ کنویں سے پانی نکالتے ہیں تو ایک رسی ہوتی ہے، ڈول باندھ دیا، رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں، دوسرا سرا پانی کے ساتھ. رسی پانی ہے؟ نہیں. رسی انسان ہے؟ نہیں.
لیکن رابطہ دے رہی ہے، ایک سرا پانی کے ساتھ، ڈول کے ساتھ، ایک سرا آگ کے ساتھ. گویا کہ رسی کی علامت ہی ہے کہ دو سے ملتی ہو، دونوں میں سے نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے جن کو رسی بنایا وہ اللہ سے ملتے ہیں لیکن اللہ نہیں. وہ بندوں سے ملتے ہیں، بندوں جیسے نہیں. ارتباط اس طرح ارتباط ہوتا ہے، اس طرح انسانوں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ حق کس طرح پہچانا جاتا ہے. اسی لیے قدرت نے مخصوص آیات کو لفظ انما سے شروع کیا. انما جس لفظ میں آ جائے اس کی خصوصیت یہ ہے وہ کسی غیر کے ساتھ نہیں ملتا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ خمر و میسر و انصاب و ازلام گناہ ہے، عمل شیطان ہے. انما کا مطلب یہ گناہ تو اور بھی ہے، ان جیسے گناہ اور نہیں ہے. انما الہکم الہ واحد، لوگوں نے اور خدا بھی بنا لیے، مگر جیسا وہ خدا ہے ایسا کوئی خدا نہیں ہے. اب پڑھتے جائیے آیتیں. انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے. نجاستیں تو اور بھی ہیں لیکن جیسی نجاست شرک ہے ایسی نجاست کوئی اور نہیں. اسی طرح فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پاک تو اور لوگ بھی ہوں گے لیکن جیسے اہل بیت پاک ہے ایسا کوئی پاک نہیں. تو عزیزان گرامی، اور لوگ بھی پاک، ان جیسا پاک اور کوئی نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین، آیت یہاں بھی لفظ انما سے. اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور مومن ولی جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. ولی اور بھی ہوں گے مگر جیسا علی ولی ہے ایسا ولی کوئی اور نہیں ہے. یہ تو ہمارا احسان ہے کہ بندوں جیسی صورت دے کے تمہارے پاس بھیج دیا. یہ احسان ہے، بھیج دیا. لیکن بنایا اس لیے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمان کا نور. مثل نوری کا مشکات، اس کے نور کی مثل ایسی جیسے ایک طاق. فیہا میں سورہ نور ہے، فیہا مصباح، اس میں چراغ. المصباح فی زجاجہ، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہے. الزجاجہ تو کاننا کوکب دری، شیشے کی قندیل اپنی چمک میں ستارے کی مانند. پہلی بات مثل نوری کا مشکات، اس کے نور کی مثل ایسی جیسے ایک طاق. طاق کہاں ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا عزیزو، طاق کبھی بغیر دیوار کے نہیں ہوتا. پھر کیا ہے؟ پھر اس میں ایک چراغ. دیوار کہاں ہوتی ہے؟ کسی شہر میں. اگر آپ کو دوسری حدیث رسول کی نہ مل جائے جہاں پر دیوار کا ذکر ہو اور ایک دروازے کا ذکر ہو تو پہچان جاؤ گے کہ نور الہی کا چراغ کہاں روشن ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب ایک آواز مجھے آئی تھی کبھی گزشتہ دنوں میں کہ صاحب ایک گھر میں بھی ایک دروازہ کب ہوتا ہے؟ دو ہوتے ہیں. ایک آنے کے لیے، جانے کے لیے آپ ایک ہی دروازے تک رک جاتے. پہلی بات یہ گھر کا دروازہ نہیں، شہر کا دروازہ ہے. دوسری بات یاد رکھو، اگر جانے والا دروازہ ڈھونڈ رہے ہو، جانے والوں کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اسلامی صف میں رہنا ہے دروازہ ایک ہے، علی گل بابا.
نور کے انعکاس کے لیے جن کو منتخب کیا وہاں ضروری تھا کہ ایک سطح اس کی پالش ہو، ایک لطیف ہو، ایک کثیف ہو، ہے نا؟ آپ نے کبھی دیکھا جس آئینے میں آپ اپنی چہرہ مبارک کو دیکھتے ہیں وہ چہرہ کیا دونوں طرف سے شفاف ہوتا ہے؟ نہیں، ایک طرف اس کے پالش ہوتی ہے جس کو مرر کہتے ہیں، تب شبیہ بنتی ہے، تب نور کا انعکاس ہوتا ہے۔ گویا کہ انعکاس نور کے لیے لازم ہے کہ آئینے کی ایک سطح لطیف ہو، ایک سطح کثیف ہو، تبھی نور منعکس ہوتا ہے۔ خلاق عالم نے چونکہ نور کو منعکس کرنا تھا لہذا ایسے چہرے منتخب کیے کہ جن کی ایک سطح بشریت سے ملتی ہوگی، ایک جنبہ بشری ہوگا، ایک جنبہ روحانی ہوگا۔ جب مخلوق اپنے نسبت سے دیکھے تو اپنے جیسا بشر نظر آئے، لیکن جب خالق کے رخ میں دیکھے تو خالق کا جلوہ نظر آئے۔ اور جہاں خالق کا جلوہ ہو وہیں پر آپ یہ جملہ سنیں گے، پروردگار میں تیرا ہوں، میں نے تیری محبت میں سب کو چھوڑ دیا ہے، ترکت الخلق، سب کو چھوڑ دیا۔ وہیں یہ بات جو اس ارتباط کے فریضے کو انجام دے، جو خالق و مخلوق میں رابطہ پیدا کریں، وہی یہ بات جان سکتے ہیں کہ بقا کیا ہے اور فنا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا کی مائیں ہمیشہ اولاد کی سلامتی کی دعا مانگتی ہیں، لیکن نفس الہی کے گھر کی عورتیں یہ دعا نہیں مانگتی بچے سلامت رہیں۔ نہیں، وہ عاشور کی رات میں یہ دعا مانگ رہی تھی، پروردگار کل سب سے پہلے میرے بچے کی لاش آئے۔ یہ منزل دوسری ہے، یہ منزل بلند ہے، خدا کے واسطے ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ بلند ہیں۔ ہاں، میں اپنے مدعا تک پہنچا۔ عاشور کی رات آئی، حسین ابن علی نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، پروردگار آج آل محمد کے گھروں میں روشنی ہے، بیٹے ماؤں کے پاس ہیں، بھائی بہنوں کے پاس ہیں، لیکن کل ان گھروں میں روشنی نہیں رہے گی، یہ گھر اجڑ جائیں گے، چمن فاطمہ زہرا تاراج ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں خیموں میں مستورات کیا کر رہی ہیں، ایک ایک خیمے میں آئے، لیکن ہر جگہ عالم یہی دیکھا کہ ماں نے بیٹے کو بٹھا کر یہ کہا، دیکھنا کل مجھے شرمندہ نہ کرنا، میرے دودھ کی علاج رکھ لینا، دودھ نہ بخشوں گی اگر تیری لاش نہ آئی۔ بچے مرنے کے لیے تیار، مائیں بھیجنے کے لیے تیار، کس کی تعریف کروں، ان بچوں کی یا ان ماؤں کی؟ یہاں تک کہ حسین آگے بڑھے اور فضہ کو روتے ہوئے دیکھا۔ والدہ کی کنیز ہے، کہا ماں فضہ تم کیوں روتی ہو؟ کہا حسین ہر ماں انتظام کر رہی ہے اپنے اپنے بیٹوں کو بھیجنے کا، کاش میرا کوئی بیٹا یہاں ہوتا۔ حسین سا کریم ابن کریم ایک مرتبہ فرمایا فضہ تو فکر نہ کر، کل جب اون محمد کی ماں اون محمد کو بھیجے، ام لیلہ علی اکبر کو بھیجے، ام فروہ قاسم کو بھیجے، اماں فضہ تو حسین کو اپنا بیٹا بنا کر بھیج دینا، حسین کی قربانی تیری طرف سے ہوگی۔ حسین کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آئے، کیسے میں نگاہ پڑی، ام رباب گہوارے اصغر پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ قریب آ گیا میرا امام، رباب کیا بات ہے، کیا بچہ ختم ہو گیا؟ کہ نہیں والی بچہ زندہ ہے۔ ام رباب روتی کیوں ہو؟ کہا آقا بچے پر نہیں اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی، کل زینب اون محمد کو بھیجیں گی، ام لیلہ علی اکبر کو بھیجیں گی، ام فروہ قاسم کو بھیجیں گی، کاش میرا اصغر گھٹنیوں چلنے کے قابل ہو جائے۔
اور مولا آپ نے فرمایا کہ آپ کی شہادت کے بعد ہمارے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے. جب ہاتھ باندھ دیے جائیں گے تو علی اصغر کو گود میں لینے والا کون ہوگا؟ تڑپ تڑپ کے یوں ہی مر جائے گا، کہاں کے گھٹنوں چلنے کے قابل ہوتا. فرمانے لگے رباب مجھ کو جانتی ہو، میں محمد کا نواسا ہوں، علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں. رباب اطمینان رکھ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کل تیرا اصغر وہ جنگ کرے گا کہ دنیا خندق و خیبر کو بھول جائے. یہ ایک فرات کیا ہے ام رباب، اتنی سبیلیں علی اصغر کی یاد میں لگ جائیں گی کہ ہزاروں فرات اس کے سامنے کچھ نہیں. ماں کو تسلی دے دی، ام رباب مطمئن ہو گئی. عاشور کا دن آیا، دن گزرتا گیا، آخر وہ وقت بھی آیا کہ آواز دی ام رباب لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو. ام رباب تو گویا انتظار ہی کر رہی تھی، خوش ہو گئی. علی اصغر کو لے کے آئی، سید و سردار میرا بیٹا حاضر ہے. گود میں لیا، کہا ام رباب شاید میں اس کو تھوڑا سا پانی پلا سکوں. جانے لگے. جب امام اٹھے نا تو ایک مرتبہ ام رباب نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا، سید و سردار تھوڑی دیر کے لیے میرا بچہ مجھ کو دے دو. ام رباب نے علی اصغر کو گود میں لیا، خیمے میں لے کر گئی، اور پھر جب خیمے سے آئی ہے تو کیا شان تھی، نیا کرتا پہنا دیا تھا، آستینوں کو الٹ دیا تھا، کمر پہ ایک رومال باندھ دیا تھا. کہنے لگی والی و سردار اگر میرا بچہ چھوٹا ہے تو کیا ہوا، آ کر حیدرے کرار کا پوتا ہے. بنا کے شان مجاہد کی لے چلے حضرات، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو. جانے لگے. نہ معلوم کوئی بات یاد آئی. ذاکرین کہتے ہیں ایک مرتبہ اصغر کے کان میں کچھ کہا، ماں بھی رونے لگی، اصغر بھی رونے لگے. کہتے ہیں کیا کہا، 3 باتیں کہی. پہلی بات تو یہ کہی تھی، اصغر بیٹا جب اپنی دادی کی خدمت میں جانا تو میرا سلام دینا. اگر کہے کہ ماں نے منہ دھلا کے نہیں بھیجا تو کہنا ماں کو پانی نصیب نہیں ہوا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد تم حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ گے، تمہارے دادا ساتھی کوثر ہے. دیکھو کوثر پہ جا کر بھی اپنے بابا سے پہلے پانی نہ پینا. اور تیسری بات یہ، جب تیر لگے میرے لال تو رونا نہیں، ہنس دینا. میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. اصغر بیٹا جاؤ، خدا حافظ. چلے اب میری گویائی جواب دے چکی، اب مجھ سے بیان نہیں ہو سکے گا. ہاں تھوڑی دیر کے بعد جب حسین ایک مرتبہ اصغر کے لاشے کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے خیمے کی طرف گئے، 7 مرتبہ آیا میرا امام، 7 مرتبہ واپس گیا، پھر ایک مرتبہ بیٹھ گئے. ذوالفقار نکالی، ننگی سی قبر کھول کے اصغر کو گاڑ گئے. شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اب جب خیمے کی طرف چلے، صاحبان اعلیٰ سنا، جب چلے خیمے کی طرف، سکینہ باتیں کہنے لگی اماں علی اصغر شہید ہو گئے. ماں نے کہا سکینہ تم نے کیسے جانا؟ کہ بابا گئے تھے تو ہاتھ بندھے تھے، آئے تو ہاتھ کھلے. ایک مرتبہ میرے خیمہ تک آئے. اس کے بعد ام رباب نے جب یہ خبر ملی، ایک جملہ کہا ہمارے، اور وہ یہ تھا میرے لال کیا تجھ جیسے کمسن بھی دوا کیے جاتے ہیں؟ حسین نے قبر اصغر اس طرح بنائی تھی کہ قبر اصغر کے ایک طرف علی اکبر کا لاشا تھا، دوسری طرف قاسم کا لاشا تھا. 11ویں محرم کو جب اسیران آل محمد جانے لگے، ام رباب ایک مرتبہ قبر اصغر پر آئی، ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کے قبر پہ رکھ دیا، ایک ہاتھ قاسم کا. اکبر بیٹا، قاسم بیٹا، ڈراؤنا جنگل ہے،
اصغر سے شرمسار ہے کائنات کا پانی، 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 اصغر سے شرمسار کائنات کا پانی، اصغر سے شرمسار ہے 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 کائنات کا پانی، 6 ماہ کے بچے کی 6 ماہ کے بچے کی بجانی، اصغر سے شرمسار ہے کائنات کا پانی،